اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان چل رہا ہے۔ کل ہم لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ خاص ساتھیوں یعنی صحابہ رضی اللہ عنہ کا ایمان افروز واقعہ سنا، یعنی کس طرح سے ان لوگوں نے ایمان لائے۔ آج جو ہے ہم لوگ جو بیان سنیں گے اس میں جو ہے یثرب کی 6 سعادت مند روحیں، یثرب مطلب مدینہ کی جو 6 لوگ تھے، روحیں سے مطلب یہاں پہ جو ہے انسان کے بارے میں ہے کہ 11ویں سن نبوت کے موسم حج یعنی جولائی 620 عیسوی میں اسلامی دعوت کے چند کارآمد بیج دستیاب ہوئے جو دیکھتے دیکھتے سروقامت درختوں میں تبدیل ہو گئے، اور ان کی لطیف اور گھنی چھاؤں میں بیٹھ کر مسلمانوں نے برسوں ظلم اور ستم کی تپش سے راحت اور نجات پائی۔ اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھٹلانے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کا جو بیڑا اٹھا رکھا تھا، اس کے تئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی تاریکی میں یعنی رات کے اندھیرے میں قبائل کے پاس تشریف لے جاتے تاکہ مکے کا کوئی مشرک رکاوٹ نہ ڈال سکے۔ یعنی اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی کہ رات کو اندھیرے میں نکلتے اور لوگوں کو پاس جاتے اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے تھے۔ اس حکمت عملی کے مطابق ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر باہر نکلے۔ بنو زحل، بنو شیبان، بنی شلبہ کے ڈیروں سے گزرے تو ان سے اسلام کے بارے میں بات چیت کی۔ انہوں نے جواب تو بڑا امید افزا دیا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہ کیا۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بنو زحل کے ایک آدمی کے درمیان سلسلہ نسب کے متعلق بڑی دلچسپ سوال اور جواب بھی ہوئے۔ دونوں ہی ماہر انصاب تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا کی گھاٹی سے گزرے تو کچھ لوگوں کو آپس میں گفتگو کرتے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے ان کا رخ کیا اور ان کے پاس جا پہنچے۔ یہ یثرب کے 6 جوان تھے اور سب قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے نام ہیں، یہی 6 لوگ ہیں: اسعد بن زراح رضی اللہ عنہ، دوسرا اوف بن حارث رفع رضی اللہ عنہ ابن عفرہ قبیلہ بنی نجار کے تھے۔ تیسرے جو تھے رافع بن مالک بن اجلان رضی اللہ عنہ قبیلہ بنی زریق کے تھے۔ چوتھے جو تھے قطبہ بن عامر بن حدید رضی اللہ عنہ قبیلہ بنی سلمہ کے سے تھے۔ عقبہ بن عامر بن نابی رضی اللہ عنہ قبیلہ بنی حرام بن کعب کے تھے۔ حارث بن عبداللہ بن رماب رضی اللہ عنہ قبیلہ بنی عبید بن غنم کے سے تھے۔ یہ اہل یثرب کے خوش قسمتی تھی کہ وہ اپنے حلیف یہود مدینے سے سنا کرتے تھے کہ اس زمانے میں ایک نبی بھیجا جانے والا ہے اور اب جلد ہی وہ نمودار ہوگا۔ یعنی مدینے میں یہودی بھی تھے، مکے میں تو یہودی نہیں تھے مگر مدینے میں تھے، تو وہ سب بتاتے تھے کہ ایک نبی آئیں گے، کیونکہ ہمارے کتاب میں یعنی توریت میں بات لکھی ہوئی تھی، ان لوگوں کو بتاتے تھے، اور جلد ہی وہ نمودار ہوگا، ہم اس کی پیروی کر کے اس کی مائیت میں تمہیں عاد ارم کی طرح قتل کر ڈالیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس پہنچ کر دریافت کیا نے پوچھا کہ کیا آپ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی یہود کے حلیف ہیں، یعنی یہود کے ساتھ وہ لوگ ان کے حلیف تھے۔ بولے ہاں۔ فرمایا پھر کیوں نہ آپ حضرات بیٹھے، کچھ بات چیت کی جائے۔ وہ لوگ بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اسلام کی حقیقت بیان فرمائی، انہیں اللہ عزل کی طرف سے دعوت دی اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا بھائی دیکھو، یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کا حوالہ دے کر یہود تمہیں دھمکیاں دیا کرتے ہیں۔ وہ سب ڈرواتے تھے ایک نبی آئیں گے تم لوگ کو سب ختم کر دیں گے۔
لہٰذا یہود تم پر سبقت نہ لے جانے پائیں۔ اس کے بعد انہوں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لی اور مسلمان ہو گئے۔ یہ یثرب کے اقلاع الرجال تھے۔ حال ہی میں جو جنگ گزر چکی تھی اور جس کے دھوئیں اب تک فضا کو تحریک کیے ہوئے تھے، اس جنگ نے انہیں چور چور کر دیا تھا۔ اس لیے انہوں نے بجا طور پر یہ توقع قائم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جنگ کے خاتمے کا ذریعہ ثابت ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی قوم کو اس حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ کسی اور قوم ان کی جیسی عداوت اور دشمنی نہیں پائی جاتی۔ یعنی 100 سال سے لڑتے تھے، بنی اوس بنی خرزہ جیسے قبیلے، اور چھوٹی چھوٹی بات پہ ایک دم لڑ جاتے تھے، خون بہا دیتے تھے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انہیں یکجا کر دے، یعنی یہ ملا دے۔ ہم وہاں جا کر لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کی طرف بلائیں گے اور یہ دین جو ہم نے قبول کر لیا ہے ان پر بھی پیش کریں گے۔ اگر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو یکجا کر دیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اور معزز نہ ہوگا۔ اس کے بعد جب یہ لوگ مدینہ واپس آئے تو اپنے ساتھ اسلام کا پیغام بھی لے گئے۔ چنانچہ وہاں گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا پھیل گیا، گھر چرچا پھیل گیا۔ یہ لوگ جا کے، بھائی 6 لوگ تھے، 6 لوگ جا کے مدینے میں لوگوں کو بتا دی۔ اب جو دوسرا واقعہ ہے، یہ واقعہ بھی آگے آئے گا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح اسی سال، کیونکہ اس سے جڑا ہوا ہے اسی سال سے، اس لیے اس میں تھوڑا سا ہے کہ اسی سال سوال 11 نبوت سن 11 نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا۔ اسی سال یعنی 620 عیسوی میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا۔ تو یہ جو واقعہ تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ساتھیوں کا تھا، جس طرح سے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اب اس کے آگے کا جو واقعہ ہے وہ بھی بہت نصیحت آمیز ہے، کچھ اس میں سے پڑھ دیتا ہوں کہ اسراء اور معراج کا واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ ابھی کامیابی اور ظلم ستم کے اسی درمیانی مرحلے سے گزر رہی تھی، اور افق کے دور دراز پنہائیوں میں دھندلے تاروں کی جھلک دکھائی پڑنا شروع ہو چکی تھی۔ اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا، اسی وقت جو ہے کیا آیا، اسراء اور معراج کا۔ یہ معراج کب واقع ہوئی اس بارے میں اہل سیر کے اقوال مختلف ہیں، جو یہ ہیں، یہ صحیح اس کا ایک دم ڈیٹ پتہ نہیں ہے، مگر کچھ لوگوں نے اس کو ریسرچ کر کے بتایا، جو یہاں پہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ پہلا، جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی اسی سال معراج بھی واقع ہوئی۔ یہ طبری کا قول ہے، ایک حدیث کے محدث، مطلب یہ طبری ایک حدیث ہے۔ دوسری ہے کہ نبوت کے 5 سال بعد معراج ہوئی، اسے امام نووی اور امام قرطبی نے راجح قرار دیا ہے۔ تیسرا جو ہے سند ہے کہ نبوت کے 10ویں سال یعنی 27 رجب کو ہوئی، اسے علامہ منصور پوری نے اختیار کیا ہے۔ اور چوتھا جو ہے ہجرت سے 16 مہینے پہلے یعنی نبوت کے 12ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی۔ پانچواں جو ہے ہجرت سے 1 سال 2 ماہ پہلے یعنی نبوت کے 13ویں سال محرم میں ہوئی۔ چھٹواں جو سند ہے اس کی کہ ہجرت سے 1 سال پہلے یعنی نبوت کے 13ویں سال ماہ ربیع الاول میں ہوئی۔ یہ کچھ لوگوں کے اپنا ریسرچ ہے، مگر اس میں دیکھیے کیا صحیح ہے۔ ان میں سے پہلے 3 اقوال اس لیے صحیح نہیں مانے جا سکتے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات نماز پنجگانہ فرض ہونے سے پہلے ہوئی تھی، اور اس پر سب کا اتفاق ہے۔ نماز پنجگانہ کی فرضیت معراج کی رات ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات معراج سے پہلے ہوئی تھی، اور معلوم ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی ہے، لہٰذا معراج کا زمانہ اس کے بعد کا ہوگا، اس سے پہلے کا نہیں، مطلب وہ پہلی بات صحیح نہیں ہے۔ باقی رہے اخیر کے 3 اقوال، تو یہ ان میں سے کسی کو کسی پر ترجیح دینے کے لیے کوئی دلیل نہیں مل سکتی۔ البتہ صورت اسراء کے سیاق و سباق سے اندازہ ہوتا ہے کہ واقعہ مکی زندگی کے بالکل آخر دور کا ہے۔ جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے تو اس میں اسراء جو ہے سورہ ہے، اس کے واقعہ جو ہے اس میں سب اللہ نے بیان کیا، تو وہی صحیح ہے۔ کیا ہے؟ وہی صحیح ہے۔ ائمہ حدیث نے اس واقعے کی جو تفصیلات روایت کی کہ ہم اگلی سطور میں ان کا حاصل پیش کر رہے ہیں۔ ابن قیم لکھتے ہیں کہ صحیح قول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے جسم مبارک سمیت براق پر سوار کر کے حضرت جبریل علیہ السلام کی معیت میں مسجد حرام سے بیت المقدس تک سیر کرائی گئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نزول فرمایا۔
اور انبیاء علیہ السلام کی امامت فرماتے ہوئے نماز پڑھائی، اور براق کو مسجد کے دروازے کے حلقے سے باندھ دیا تھا، یعنی ایک جانور تھا، کیا تھا؟ ایک جانور تھا۔ اس کے بعد اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ کھولا گیا، اور آپ نے وہاں انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ یہ پہلا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات ہے آسمان پہ۔ ہاں، سب غور سے سنیے کہ اس کے بعد اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا آسمان کا، ٹھیک ہے، کھلوایا گیا تو آپ نے وہاں انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہا، سلام کا جواب دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دائیں جانب سعادت مندوں کی روحیں اور بائیں جانب بدبختوں کی روحیں دکھلائیں، یعنی جو لوگ نیک لوگ تھے وہ دائیں طرف تھے آدم علیہ السلام کے، اور جو بدقسمت لوگ تھے وہ بائیں تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا اور دروازہ کھلوایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام بن حضرت مریم علیہ السلام کو دیکھا، دونوں سے ملاقات کی اور سلام کیا۔ دونوں نے سلام کا جواب دیا اور مبارکباد دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور مبارکباد دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر چوتھے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا، اور انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر پانچویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہارون علیہ السلام بن عمران کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں ہارون علیہ السلام، ہاں، اور انہوں نے جواب دیا، مبارکباد دی اور اقرار نبوت کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھٹے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام بن عمران سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا، سورہ عمران ہے نا قرآن میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، انہوں نے مرحبا کہا اور اقرار نبوت کیا۔ البتہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے تو وہ رونے لگے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک نوجوان جو میرے بعد مبعوث کیا گیا، اس کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے بہت زیادہ تعداد میں جنت میں داخل ہوں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، اور انہوں نے سلام کیا اور انہیں جواب دیا، مبارکباد دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت معمور کو ظاہر کیا گیا، پھر خدائے جبار جل جلال کے دربار میں پہنچایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب ہوئے کہ دو کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس وقت اللہ نے اپنے بندے پر وحی فرمائی، جو کچھ وحی فرمائی وہ 50 وقت کی نماز فرض کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے، یہاں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے پوچھا، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کا حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 نمازوں کا۔ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی ہے، اپنے پروردگار کے پاس واپس جائیے اور اپنی امت کے لیے تخفیف کا سوال کیجیے، یعنی کم کرنے کا سوال کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا، گویا ان سے مشورہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے اشارہ کیا، ہاں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبار تبارک تعالیٰ کے حضور لے گئے، وہ اپنی جگہ تھا۔ بعض طریق میں صحیح بخاری کا لفظ یہی ہے۔ اس نے 10 نمازیں کم کر دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے لائے گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے خبر دی، انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جائیے اور کم کرائیے، کم کا سوال کیجیے، تخفیف کروائیے نماز میں۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ جل کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد رفت برابر جاری رہی، یہاں تک کہ اللہ جل نے صرف 5 نمازیں باقی رکھی، یعنی بار بار آپ آتے جاتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام آپ کو کیا کہتے تھے، آپ جائیے، مطلب کم کرا لیجیے اتنی، کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے ان کی امتی کتنی نافرمان تھی۔ ہاں، اس لیے ان کو ڈر تھا کہ اتنی رکعت جو ہے نہیں پڑھ سکتی ہے۔ اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان آپ کی آمد رفت برابر جاری رہی، یہاں تک کہ اللہ جل نے صرف 5 نمازیں باقی رکھی۔ اس کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپسی اور طلب تخفیف کا مشورہ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب مجھے اپنے رب سے شرم محسوس ہو رہی ہے کہ میں اس پر راضی ہوں اور سر تسلیم خم کرتا ہوں۔
پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجید کچھ اور تشریف لے گئے تو ندا آئی، مطلب آواز آئی کہ میں نے اپنا فریضہ نافذ کر دیا ہے اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی ہے۔ اس کے بعد میرے قیم نے اس بارے میں اختلاف کا ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں۔ پھر امام ابن تیم کی ایک تحقیق کی ذکر ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ آنکھ سے دیکھنے کا سرے سے کوئی ثبوت نہیں ہے اور نہ کوئی صحابی اس کا قائل ہے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ مطلقاً دیکھنے اور دل سے دیکھنے کے جو دو قول منقول ہیں ان میں سے پہلا دوسرے کے منافی نہیں ہے۔ اس کے بعد ابن قیم لکھتے ہیں کہ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے ثم دنا فتدلی، سورہ نجم کی آیت ہے کہ پھر وہ نزدیک آیا اور قریب تر ہو گیا۔ تو اس قربت کے علاوہ جو معراج کے واقعے میں حاصل ہوئی، کیونکہ سورہ نجم میں جس قربت کا ذکر ہے اس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام کی قربت و تجلی ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ سیاق بھی اسی پر دلالت کرتا ہے۔ اس کے برخلاف حدیث معراج میں جس کی قربت و تدلی کا ذکر ہے اس کے بارے میں صراحت یہ ہے کہ یہ رب تبارک و تعالیٰ سے قربت اور تدلی تھی، اور سورہ نجم میں اس کو سرے سے چھیڑا ہی نہیں گیا ہے، بلکہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، اور یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا تھا، ایک مرتبہ زمین پر اور ایک مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس۔ تو یہ جو ہے نماز کا جو واقعہ 50 وقت کی نماز تھی مگر ہو گئی 5 وقت کی، مگر اللہ کا وعدہ بدلتا ہے، مطلب قانون بدلتا نہیں ہے۔ ہم جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں وہ ملتی کتنی ہے نماز؟ 50 رکعات کے برابر جو ہے ملتی ہے ثواب، کیونکہ اللہ نے کہا کہ جاؤ، ہم نے تو کم کر دیا مگر جو ثواب کا معاملہ ہے وہ 50 کے برابر ہی ہے، کیونکہ اللہ کے یہاں فیصلہ بدلا نہیں جاتا، اللہ کے یہاں فیصلہ۔ اور اس معراج کے واقعے سے ایک معاملہ اور جو ہے ہمارے سماج میں کبھی کبھی عالم لوگ اس کو چھیڑ دیتے ہیں کہ اللہ کی ملاقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آمنے سامنے، اس طرح کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے صحیح حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ کہا کہ جس نے ایسا کیا اس نے جھوٹ باندھا، اللہ پر اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھا۔ بس آواز آئی ہے، اور اللہ کی ملاقات کسی سے بھی جب کب ہوگی؟ قیامت کے دن، آمنے سامنے ایک دم۔ تو اس میں بہت لوگ آپس میں الجھتے ہیں، لڑتے ہیں، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا بھی نہیں۔ یاد رکھیے اس سوال سے بہت الجھنا بھی نہیں چاہیے، اور اس کے بارے میں ہم سے پوچھا بھی نہیں جائے گا، اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا، نہیں، وہ تو نبی اور اللہ کا معاملہ ہے نا، اس میں ہمارا کیا لینا دینا ہے؟ ہمارا جو کام ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز صحیح سے پڑھ پا رہے ہیں کہ نہیں، اس کی فکر کرنی ہے، ہم سے بھی نہیں پوچھا جائے گا، وہ اللہ اور اس رسول کا معاملہ، وہ پرسنل معاملہ ہے، وہ کیا ہے کیا نہیں ہم سے اسے مطلب نہیں ہے۔ اب کچھ لوگ اس کو لے کر لڑتے ہیں، اور اسی طرح سے کیا بن جاتا ہے؟ فرقہ بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ فرقہ بن جاتا ہے، جبکہ اس سوال کا ہم سے کوئی لینا دینا، ہم عام انسانوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں۔ جو اللہ کے رسول لے کے آئے وہاں سے تحفہ 5 وقت کی نماز، جتنے ہندوستان میں مسلمان ہیں، ایک سروے ہوا ہے اس کا 2% مسلمان صرف نماز پڑھتا ہے۔ کتنا پڑھتا ہے؟ 2% نماز پڑھتا ہے اور باقی نہیں پڑھتے۔ اب یہ سوچ لیجیے، یہ اندازہ لگائیے، سمجھ جائیے۔ اور ہم لوگ بھی اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے توفیق دے رہا ہے، مسجد میں آ جا رہے ہیں، نماز پڑھ لگا، مگر جس طرح سے نماز پڑھنی چاہیے ہم بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں، مگر اس کے لیے مایوس بھی نہیں ہونا، اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے، اللہ سے دعا کرتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابہ رسول بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول جب ہم آپ کے پاس بیٹھتے ہیں تو ایمان بہت بڑھا ہوا لگتا ہے، ایک دم ایسا لگتا ہے کہ ایک دم صحیح مسلمان، اور جیسے آپ سے دور ہو جاتے ہیں ہم کو لگتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں کہ نہیں، ایسا لگتا ہے۔ اللہ کے رسول میں گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا رہتا ہے، تو اس سے گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس میں کچھ وسوسے سے بھی آتے ہیں، شیطان بھی آتا ہے، بہکاتا رہتا ہے، مگر ہم کو نماز نہیں چھوڑنی ہے، اسی میں دل لگا کے پڑھنا ہے۔ اللہ دل کا حال جانتا ہے، کیا ہے کہ اللہ یہ بندہ مسجد میں آ کس لیے رہا ہے؟ وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنے آ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اللہ اس کو دیکھے گا کہ اس بندے نے جو ہمارا جو نیم قانون تھا، کوشش تھا، اس کے مطابق زندگی گزاری کی نہیں، اور وہ کر پا رہا ہے کہ نہیں، یہ اس کی بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے اللہ سے ہمیں سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح نماز پڑھنے کی طاقت عطا فرمائے، اور شیطان کے وسوسے سے بچنے کی دعا کرتے رہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
اے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی طاقت عطا فرما، اور 5 وقت نماز پڑھنے کی طاقت عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری۔ یا اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کی یا اللہ تعالیٰ مدد فرما، ہمیں ظلم سے نجات دلا۔ یا اللہ جو ظلم کی سازش کرے ہمیں گھر کو برباد کرے۔ یا اللہ اسی طرح فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ مدد فرما۔ اے اللہ انہیں ظلم سے نجات دلا دے۔ اے اللہ ظالموں کے تدبیروں کو غرق کر دے۔ اے اللہ برباد کر دے، تجھ سے بڑا کوئی چال چلنے والا نہیں۔ اے اللہ تو ساری دنیا کا مالک ہے، حاکم ہے، خالق ہے، رازق۔ اے اللہ تو ہم سب کی اور فلسطین کی مدد فرما۔ یا اللہ تمہیں ہمیں اپنے دین پہ چلنے کی طاقت عطا فرما، اور کلمہ لا الہ الا اللہ پر مر مٹنے کی طاقت عطا فرما، اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پہ ہو۔ اللہم اسألک الحسن الخاتمہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔